ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے علماء کا اجلاس ہوا کہ طلبہ موبائل کا استعمال کرنے سے پڑھائی میں کیا ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، حرج لگے رہتے ہیں یوں ٹھک ٹھک ٹھش پش، جو ہے نا، جو پہلے پڑھائی کا ذوق تھا وہ رہا نہیں. لہذا موبائل فون، سیل فون کے استعمال پہ کیا لگا دی جائے؟ پابندی. سب بیٹھے، اجلاس ہوا، بڑی بحث ہوئی، کسی نے موبائل کے حق میں بات کی، کسی نے موبائل کے خلاف بات کی. تو ہمارے جو شیخ ہیں نا، جن سے میں بیعت ہوں، اللہ نے ان کو بہت فراست دی ہے، تقویٰ بھی اور فراست بھی. آج کل تقوی کے بغیر جب گنجائشیں دی جاتی ہیں نا تو غامدی بن جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا. وہ پھر ان کے تو پھر کوئی نہ اصول اور ضابطہ، وہ تو پھر ہر چیز ہی کیا ہو گئی، سب صحیح ہے. اور ایک ہوتا ہے پرہیزگار ہو انسان، اللہ کا خوف بھی ہو، اس کے بعد جہاں گنجائش نکل سکتی ہے وہ گنجائش دی جائے، اس کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور پلس مائنس کیا جائے. صرف نقصان نہیں دیکھا جائے، اس کے فائدے بھی، یہ بھی دیکھا جائے کہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے یا اوائڈ کرنے میں نقصان زیادہ ہے. بعض دفعہ اجتناب میں نقصان اس سے بھی زیادہ. اب ایک کینسر کے پیشنٹ کو آپ لے کر آئے، ڈاکٹر نے کہا جی کیمو تھراپی ہوگی. او بھائی، کیمو تھراپی کے تو بڑے نقصان ہیں کہ نہیں ہے؟ اچھی بلی خوبصورت خاتون کیمو تھراپی کروانے کے بعد سب سے پہلے سر کے بال کیا ہو گیا؟ گنجے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں. اب آپ نے کہا یار یہ ڈاکٹر بڑے ظالم ہیں، کینسر کا مریض وہ تو ویسے ہی بیچارہ مریض تھا، کیمو تھراپی سے دیکھو فلاں کے سر گنجا ہو گیا، فلاں کو کیا ہو گیا، ایسے دورے پڑتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اب اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے. لہذا کسی مفتی صاحب نے اٹھ کے کیمو تھراپی کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اسلام میں کیمو تھراپی کیا ہے؟ حرام. ارے بھائی اس پہ بھی تو دیکھو کہ یہ کینسر کی مریضہ کیمو تھراپی نہ کرواتی تو کیا ہوتا؟ ڈاکٹر جو کیمو تھراپی کا مشورہ دیتے ہیں مریض کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ مریض کو بچانے کے لیے. آپ کو جو اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں نا، اصل میں وہ نقصان جو کیمو تھراپی نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتے وہ آپ کو نظر آ نہیں رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی چیخے گا یہ، اور اس سے تو شاید زندگی بچ جائے، 50% چانس ہے، نہیں کروائی تو 100% چانس ہے مرنے کا. تو موبائل پر کیا ہو گیا بھائی؟ موبائل پر جو ہے نا بحث ہو رہی تھی کہ یہ پابندی لگائی جائے. تو ہمارے شیخ ہیں نا، بہت اللہ نے فراست دی ان کو، انہوں نے سب کے تجزیہ سنا، سب کی جو مخالفت میں دلائل وہ بھی، موافقت میں دلائل وہ بھی. سننے کے بعد میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ پابندی لگنی چاہیے. انسان عقل مندوں میں بیٹھتا ہے نا تو تھوڑی سی کچھ عقل سیکھتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں اس قانون جب بھی بنایا جائے نا، سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس قانون پر عمل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ایسے نہیں کہ جو بھی بنا کے تھوپ دو. انہوں نے کہا موبائل اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا اتنا آسان ذریعہ ہے، اتنا مفید ذریعہ ہے کہ اس زمانے میں اس پر پابندی لگانا پریکٹیکلی ممکن ہے ہی نہیں. مانیں گے نہیں طلبہ اس کو. ایک طالب علم کا ابا پشاور میں ہے، اسے کہیں اڑتی اڑتی خبر آتی ہے ابا کو اٹیک ہوا ہے، اللہ نہ کرے، ایک مثال ہے، وہ فوراً کہیں سے کوشش کرے گا میں کیا کروں. وہ خط تھوڑی لکھے گا بیٹھ کے کہ موبائل کے استعمال پہ پابندی ہے، لہذا میں کیا لکھ رہا ہوں، بخدمت جناب والد محترم امی نور چشمی، جو اردو میں ہوتے تھے نا، شادی کارڈ پڑھے ہیں یار، مجھے اتنا بھی آدمی کو شادی کارڈ میں لکھا تھا نور چشمی دخترے، تو بخدمت جناب والد محترم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور اڑتی اڑتی اطلاع ملی ہے کہ آپ کو اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے طبیعت پر ایک بوجھ ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آن جناب کی خیریت کا مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں دل جمی سے پڑھائی میں دل لگا سکوں. آپ کے جواب کا منتظر وسیم کباڑیا. کچھ بھی لکھ دو نیچے. اب وہ خط جا رہا ہے کہاں؟ موبائل پر کیا ہے؟ پابندی ہے. ٹھیک ہے نا.
اب وہ خط جا رہا ہے جناب, پہلے جائے گا پوسٹ آفس ہی بند ہوگا. پہلے تو مسئلہ کیا ہوگا, پوسٹ آفس وہ تو جب ضرورت تھی اس وقت نہیں کھلتے تھے, اب تو لوگ ویسے ہی موبائل استعمال کر رہے ہیں, وہ ویسے ہی بند ہے. پھر وہ ڈاک خانے میں گیا, اور اس وقت تک جو اس کے طبیعت جو پریشان رہے گی نا, وہ نہیں مانے گا یہ پابندی. آپ کہہ سکتے ہیں ایسی شدید مجبوری میں محتمم سے اجازت لی جائے, مدرسے کے ناظم سے, اور اجازت لے کے پھر جو ہے وہ یعنی خاص صورتوں میں, تو محتمم کے لیے یہ فرق کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا کہ یہ پرمیشن جو لے رہا ہے یہ واقعی ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے. جیسے بچے تو بہانے بناتے ہیں نا, میری دادی کا انتقال ہو گیا اس لیے نہیں آیا, فون کرو تو دادی فون ریسیو کر رہی ہوتی ہیں. تو محتمم کو کتنا ٹائم لگے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے بھی سچ بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. پھر ایک نہیں ہے, سینکڑوں ہزاروں طلبہ ہیں, ہر ایک کے بہت مشکل ہے اس کو قابو پانا. تو ناممکن ہے, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا, اللیگل استعمال شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اللیگل استعمال سے کیا ہوگا کہ جب طلبہ ایک قانون توڑیں گے تو باقی قوانین کی ویلیو بھی ان کی نظر میں ختم ہو جائے گی. کہیں گے قانون پہ چل کے تو سروائیو کرنا ممکن ہے ہی نہیں, لہذا ایک نہیں, ہاں 5-6 صوفی ہر جگہ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں 5-6 صوفی ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے تھوڑی قانون بنایا جائے. وہ آپ ان 5-6 صوفیوں کو دیکھ کے کہیں یار انہوں نے قانون فالو کیا, 5-6 ہی ہیں بس, وہ باقی نہیں, وہ چھپا کے رکھیں گے موبائل. تو بہتر نہیں ہے بھائی موبائل کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے, اور ایک محدود پابندی لگا دی, بھائی عصر سے مغرب تک موبائل استعمال کرنے کی اجازت, یا بہت زیادہ پابندی لگانی, بھائی اینڈرائڈ موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کہا جا سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ اینڈرائڈ موبائل میں بھی واٹس ایپ ہے, وہ فری میں کال ہو جاتی ہے اس سے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ہے نا کہ بھائی بالکل پابندی لگا دو, یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ایک صاحب نے اپنی بیوی پہ موبائل پہ پابندی لگا دی. میں مانتا ہوں کہ گھروں میں خواتین کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے, اس کے بڑے فسادات ہیں, لیکن پھر پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اگر آپ کوئی ایسی خاندانی کوئی ایسی پابندی لگا سکتے ہو کہ آپ کے جیسے ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھا کرتی تھی, ان کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد 1.5 سال ہو گیا, ان کا کبھی فون نہیں آیا. پھر ایک دن فون آیا, انہوں نے کہا میں آپ سے مسائل پوچھتی تھی. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا اصل میں ہمارے خاندان میں جہاں میں میرا سسرال ہے وہاں لڑکیوں پر موبائل پر کیا ہے, پابندی ہے, تو ہم موبائل استعمال نہیں کر سکتے. تو آج میں نے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے آپ کو کال کی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے شوہر سے سفارش کر دیں کہ بھائی مجھے موبائل رکھنے دیں. میں نے کہا نہیں, میں یہ سفارش, بولو بھائی نہیں. میں نے کہا بہت اچھا خاندان ہے, کسی خاتون کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے, اچھی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, اپنا نماز روزہ تلاوت. تو انہوں نے کہا مسائل کیسے پوچھوں؟ میں نے کہا اپنے میاں کو بولیں وہ فون کر کے پوچھ لیں گے. یہ مسجد کے مسائل کا پوچھنا اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے خاندان کی یہ پرمپرا ہے تو یہ بڑی خاندانی پرمپرا ہے. موبائل کے فسادات بہت زیادہ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بھائی آپ کی بھابھیوں کے پاس ہے اور آپ نے بیگم پہ پابندی لگا دی. یہ ممکن کیا ہو گیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ایسے کالز آتی ہیں, خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر نے موبائل کے استعمال رکھنے پر پابندی لگائی بھی ہے, لیکن میرے شوہر کی ہر بہن کے پاس ہے. تو یہ تو آپ بغاوت پہ مجبور کر رہے ہیں نا. وہ کہے گی بھائی ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہو رہا. تو ایسے موقع پہ جہاں کلچر کا ایک حصہ بن جائے موبائل, وہاں آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں کہ کس طرح کا سے اس کے نقصانات سے بچا جائے. سرے سے موبائل ہی پہ پابندی لگا دیں گے, اس پابندی کو کوئی قبول نہیں کرے گا. وہ کہ جاؤ پرانے زمانے کے پہاڑوں پتھروں کے.